زوین جی ناظرین، بیٹھک چینل میں ویلکم۔ آپ کا ہوسٹ عاصم جان ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع موجودہ حالات پاکستان میں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا صوبے میں جو ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد عوامی رد عمل آیا، اس کو لے کے لیکن اس کے روٹس پہ جانے کے متعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر درویش خان کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فل برائٹ اسکالر ہیں، انہوں نے امریکہ سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور اب یہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ تو ویلکم درویش صاحب۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ تو درویش صاحب، آپ رہتے بھی پشاور میں ہیں اور یہ کچھ ایونٹس آپ کے آس پاس ہی ہو رہے ہیں، تو کچھ آپ پولیٹیکل سائنس اور کی روشنی میں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب بیک گراؤنڈ تو میں نے اس کو ایک سیکنڈ ویو کوٹ اینڈ کوٹ میں لکھتا ہوں نا۔ سیکنڈ ویو اس لیے کہ یہاں پر ایک کنفیوژن ہے کہ آیا مطلب ریاست تو ہمیں کہتی ہے کہ یا مطلب جو ریاستی ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ تو کہتی ہے کہ ایک فرینکنسٹین مانسٹر ہے طالبان، اور the state has been challenged by the Frankenstein monster۔ پھر دوسری جو ہے نا، ہم یہاں پر جو سنتے ہیں اور جو عوام کہتی ہے، تو وہ ایک دوسری ورژن ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے عوام میں کنفیوژن نہیں ہے۔ وہ اب ٹھیک کہتے ہیں، سائنٹیفکلی ویلڈ ہیں، پیریکلی ویلڈ ان کا آرگیومنٹ ہے عوام کا یا نہیں، لیکن جتنا ہم دیکھتے ہیں تو لوگ ریاست سے تحفظ مانگتی ہے، اور بدامنی یا امن کی ذمہ داری بھی ریاست کی بنتی ہے، اور عوام یہی کہتی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں یہ فرینکنسٹین مانسٹر ہے، ہم نہیں جانتے ہیں آپ کا کوئی وہی پہلی ویو کا، پہلے ڈرامے کا ایک تسلسل ہے۔ لیکن عوام امن چاہتی ہے، اور وہ امن کے نام پہ نکلی ہے۔ آج مومند ایجنسی میں، جو پہلے ایجنسی ہوا کرتی تھی، بہت بڑی اجتماع ہوئی، لوگوں کی بہت بڑی ریلی تھی۔ اس میں بھی یہی نعرے تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور امن آبویسلی ریاست سے مانگتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ جی اچھا، تو خوف سے زیادہ غصہ پایا جاتا ہے عوام میں۔ جی اصل میں تو یہ جو 4-5 دن پہلے پشاور میں پولیس لائن میں ایک بلاسٹ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کچھ پولیس میں بھی ریزنٹمنٹ آئی، اور پھر کل ایک پشاور میں بڑا ایک عوامی جلوس ہوا۔ تو تھوڑا سا اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ہم یہ بیک گراؤنڈ یہ لے رہے ہیں نا کہ شروع یہ ہے تو دیکھیے عاصم صاحب، جو پولیس والوں نے پروٹیسٹ کیا، اٹ از لائک انپریسیڈنٹڈ۔ یہ ریاست کے کچھ ادارے ڈیفیکٹو ریاست پہ، اور وہ مطلب ریاست جو بھی ہے ڈیور یا ڈیفیکٹو، اس پہ جب عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے، وہ آپ کو اس پولیس کے پروٹیسٹ سے اور اس میں جو نعرے لگائے گئے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر عوام جو نعرے لگاتے ہیں وہ بھی وہی نعرے ہیں، مطلب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ جو غصہ ہے، جو ریاست اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے، جی ہر بڑھتے دن کے ساتھ ساتھ اور ہر ٹیرر کے انسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ عوام میں غصہ
اور بھی بڑھ رہا ہے. اب ریاست نے اس ٹرسٹ کو بحال کرنا ہے اگر اس نے مطلب مزید تباہیوں سے بچنے کا کوئی ارادہ ہے. جی تو کیا ڈیفیسٹ کی اور جو ریاست کو اس کا ذمہ دار سمجھنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ضرب عضب اور مختلف ضرب ہوئے ریاست نے کیے، آپریشن سوات میں کیا، وزیرستان میں کیا کہ جی ہم طالبان کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر اس وہاں آپریشن میں عوام کو نکالا گیا، کیمپوں میں سالوں تک رہے، زبردستی پوری عوام اور شہروں کو شیلنگ سے تباہ کیا گیا، اور لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی رپورٹس ہے کہ ہمارے گھروں سے چیزیں بھی چرائی گئیں، اور پھر فائنلی لوگ بہت مشکل سے واپس ری سیٹل ہوئے. بٹ اس کے بعد بھی لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کی یہ رپورٹس ہیں یا اوپینین ہے کہ وہاں گڈ طالبان بیڈ طالبان کا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ سارا لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں. یہی باتیں ہیں نا جو آپ نے بتائی، یہی باتیں ہیں، اور ریاست نے ان باتوں کا جواب دینا ہے اگر اس ٹرسٹ کو بحال کرنا ہے، اور آگے جو بھی بڑھنا ہے، جو بھی پالیسی ہے وہ اگر ایک پبلک ڈیلیبریشن کے ذریعے، پبلک سکروٹینی اور اکاؤنٹیبل، مطلب پالیسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہر روز کے ساتھ بڑھتا جائے گا. ریاست خواہ جو بھی کہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام، کیونکہ یہ 20 سال جو عوام کے ساتھ ہوتا رہا، جو پالیسی تھی، بلکہ اس سے بھی آگے شور سوری تو عوام جو سنتے آ رہے تھے، ریاست جو کہتی آ رہی تھی اس تمام ڈرامے کے بارے میں، اور جو عوام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مطلب بار بار آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن تو وہ اشکارا ہو جاتا ہے نا. عوام بھی تو ایسے نہیں ہے کہ گھاس کھاتے ہیں. once the information trickle down to the people، پھر وہ بھی بڑے جو ہے نا، عام لوگ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ گیم کیا تھی. تو یہ مسئلہ ہوا ہے پاکستان کی ریاست کا جو ٹرسٹ ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، بہت بڑی حد تک، تشویشناک حد تک ٹوٹ چکا ہے. دیکھو اب ہم نے اگر اس کو سیریس لینا ہے اور ریاست نے اس کو سیریس لینا ہے تو there is a possibility کہ مطلب یہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا جا سکے، which I believe کہ وہ ریاست کے لیے بھی بہتر رہے گا، عوام کے لیے بھی بہتر رہے گا. مطلب تو وہ ریاست کی اب ویل پہ ہے کہ وہ ویل ہے اس میں کہ نہیں. جی ہم اگر ذرا اس پہ جائیں کہ ریاست نے، یعنی جو امریکہ پہ حملے ہوئے اسامہ بن لادن کے ذریعے، اور پھر امریکہ نے انویژن کی افغانستان کی، اینڈ طالبان حکومت ہٹی وہاں سے، اور پھر یہ 20 سال گزرے جس میں امریکہ جو ہے نا اینڈ نیٹو الائز وہاں آئے ہوئے تھے ریسٹور کرنے حالات کو. تو اور ادھر پاکستانی ریاست، پہلے تو فوجی حکومت تھی مشرف صاحب کی، اور پھر سویلین ہائیبرڈ ریجیمز آپ کہہ سکتے ہیں ویریس پروپورشنز کی آتی رہیں. تو یہ کیا ان کی اس دوران میں کیا اسٹریٹجی تھی؟ اور یہ مطلب افغانستان میں تو چلو ناٹو بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے جو ٹرائبل ایریاز میں اور سیٹلڈ ایریاز میں بھی خیبر پختونخوا کے، اس میں یہ سارا عرصہ بد امنی رہی. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ایک طرح سے اپنی ملٹری پراویس کو یوز کرتی تھی کرتی آئی ہے سنس 1953 جب ہم پہلی دفعہ ایک پیکٹ میں گئے تھے، اور ملٹری ایڈ، ہم نے ملٹری اینڈ سویلین ایڈ لی تھی، تو اسی کی کنٹینیویشن
किसी टाइप की है? अ, अ, अब आई डोंट नो कि मैं प्रॉपरली पिक कर सका आपके क्वेश्चन को कि नहीं. अगर आप इसको प्लीज सिर्फ एक सेंटेंस दो में अगर मुझे बता सकें जी हाँ, प्रॉबेबली. मैं जैसे एक दो तीन राइटर्स ने लिखा है, ये पाकिस्तानी रियासत का एक बड़ा, क्योंकि मिलिट्री डोमिनेंस रही है 50 से ही, तो यानी और इसके पास इनहेरिटेंस में एक एक डेवलप्ड और बड़ी आर्मी आ गई थी इस कंट्री को, जबकि इसकी इकोनॉमी वीक थी। तो इसने उस एसेट को इस्तेमाल किया और मिलिट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज ए इंस्टीट्यूशन खुद, और फिर स्टेट के लिए भी कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी शुरू में लेने के लिए, जैसे अयूब एरा में। बट तो बेसिकली जैसे ये प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने लिखी है किताब, द पाकिस्तान द कौन सा स्टेट, एक लिखी है किताब कि ये ऐसी रियासत है जो एक खास टाइप की रियासत है, जो अपनी मिलिट्री को जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करती है टू समझ ले इनकम जनरेशन के लिए, या अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, या अपनी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करती है। ठीक. देखिए, ये सब कुछ तो हुआ है, होता रहा है ना. मिलिट्री अनफॉर्चुनेटली अगर ब्यूरोक्रेसी एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स होती है बहुत ज्यादा, मतलब इस पे वो फुकुयामा ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, कि किस तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी होती है वो स्टेट को मजबूत बनाती है, उसकी पॉलिसी उसकी विल को इम्प्लीमेंट करने और मॉडर्नाइजेशन में कितना रोल होता है उसका. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मिलिट्री जो है ना, जो इट वाज लाइक रिलेटिवली in a better position to help the civilian government, कि वो एक मजबूत सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और एक मतलब मॉडर्नाइजिंग फोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो फौज कुछ और चीज़ों में लग गई और उसके साथ मतलब सिविलियन प्रोटेजेस भी उनके थे. वो तो लंबी कहानी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं. अभी हमने हम्म। फोकस करना इन जी हालात पे फोकस करना है. जी तो फौज जी मैं आता हूँ, इसी पे मैं आता हूँ. देखिए, हम रियासत की जब नाम लेते हैं ना, रियासत तो हमें डिफेक्टो रियासत की हम बात करते हैं. जो हकीकत में जो जो रियासत है जी और गवर्नमेंट भी है, मतलब विल भी उसी की है और इम्प्लीमेंट भी उसी कराता है, वही एग्जीक्यूट भी कराता है. तो ये डिफेक्टो जो गवर्नमेंट है, कोई भी पावर विलिंगली रिलेंक्विश नहीं करता है. जिसके पास भी पावर हो, जो भी स्टेटस को में पावरफुल हो, वो स्टेटस को क्यों जो है ना वो करेगा. तो मिलिट्री भी पाकिस्तान में इसके पास जो मोनोपोली है रियासत पे, ये क्यों रिलेंक्विश करेगी अपनी ताकत. ये तब करेगी जब इसके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स चेंज किए जाएं, कि मिलिट्री का इंटरवेंशन पॉलिटिक्स में वो इतना कॉस्टली हो जाए कि वो ना कर सके. तो मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक मिलिट्री के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स चेंज हो चुकी हैं, बड़ी हद तक. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो न्यूएंसेस में नहीं जाते हैं कि जी जी पीडीएम जो है ना अब मिलिट्री को सपोर्ट कर रही वो उसको, लेकिन एक जनरल एक कंसेंसस इवॉल्व हो रही है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज लाइंस कि मिलिट्री को नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में और पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन में उनका कोई रोल इस सच, मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में होना चाहिए वो होगी, इसके आगे नहीं होनी चाहिए. ये एक कंसेंसस इवॉल्व हो रही है. क्योंकि पाकिस्तान की ये जो प्रेटोरियन रियासत है जहाँ पर फौज की बालादस्ती रही है, ख्वाह वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो,
indirectly when they are controlling it, so we call them like a Praetorian state या bureaucratic authoritarian state, whatever आप जिस तरह भी इसको categorize करना चाहते हैं, वो मसला नहीं है। अब मसला अब ये है कि इस फौज की जो पॉलिटिकल मोनोपोली है और इंटरवेंशन है, इसकी वजह से जो 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 बर्बादियां हम अभी फेस कर रहे हैं, आपकी इकॉनमी जो बर्बाद हुई है, ये एक दिन में, वो कहते हैं ना कि रोम नहीं डूबा था, ये 75-70 साल। अब हम कहते हैं इमरान खान ने ये किया वो किया, हाँ इमरान खान की पॉलिसीज माइट बी द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो आखिरी स्ट्रॉ होगी कि साबित हो चुकी होगी उसकी पॉलिसी वट एवर, लेकिन मसला तो ये है कि पूरे सिस्टम में है। एक ऐसे निज़ाम में आपकी मार्केट कंपेटिटिव मार्केट इवॉल्व नहीं हो सकती है, लिबरल मार्केट, जिसका मैं बड़ा हामी हूँ। ऐसी रियासत में आपकी जो कल्चर है और जो वर्ल्ड व्यू है, लोगों की एटीट्यूड्स हैं, वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती है। मतलब कल्चरल फ्रंट पे भी आप अनफॉर्चुनेटली वही स्ट्रक्चर्स जो कबायली स्ट्रक्चर्स थे हमारे, इंस्टेड ऑफ स्टेट आके ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आके इसमें इंजीनियरिंग करती along मॉडर्न लाइंस, उसने रीइंफोर्स किया रियासत ने और फौज ने वही ट्राइबलिस्टिक इथॉस विद ट्राइबलिस्टिक नॉर्मेटिव आर्डर, उसको मैनिपुलेट किया, उसको रीइंफोर्स किया, अपनी मर्जी के मुताबिक करती आ रही थी। तो नतीजा ये निकला कि हमारी सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस है, हमारी सोसाइटी में जो नफ़रतें बड़ी हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें। फिर पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमेज है, डिप्लोमेटिकली हमें कितनी कितनी बर्बादियां हमें जी है ना। मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट सारी दुनिया में मेरे ख्याल में, मतलब वो अनफेमस का क्या कहते हैं उसको, जी पासपोर्ट जी आती है। सर अगर फिर हम जी मैं स्पेसिफिक मैं 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 स्पेसिफिकली इस बात पे आना चाहता हूँ कि ये सारी बर्बादियां जो हुई हैं और ये जो टेररिज्म जो हम देख रहे हैं, ये फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर है, वटेवर है, ये कहाँ से आए, कौन लेके आए, जी कौन, मतलब हमारे ये सारे क्वेश्चंस यही लोग पूछ रहे हैं। और ये कब तक जो है ना ये होता रहेगा, कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे, कब तक हम बड़ी खौफ के साथ जीते रहेंगे, राइट। तो ये जो गुस्सा है, ये जो रिसेंटमेंट है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि रियासत के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज्ड हो चुका है, ये बहुत कॉस्टली होगी रियासत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इफ दे आर प्लेइंग सम अदर गेम, राइट, सम अदर कॉन्स्पिरेसी, सम अदर प्लॉट, जिसमें एक ऐसी पॉलिसी बनी हो जो कि अवाम और अवामी नुमाइंदों की नज़रों के सामने ना बने और एग्जीक्यूट ना हो, ऐसी अगर कोई ना हो, और जो लोकल लीडरशिप है, पश्तून लीडरशिप है, स्पेसिफिकली एथनो नेशनलिस्ट लीडरशिप, इंक्लूडिंग हमारी दूसरी जो लीडरशिप है, मौलाना फजल रहमान साहब एक्सेट्रा, अगर इनको एतमाद में ना लिया गया, जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी है, whatever, जो भी आप एक नैरेटिव की बुनियाद पे जो भी आप एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं यहाँ पर पीस लाने के लिए, वो अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर ना किया जाए और उसकी जो पब्लिक ओनरशिप है वो जो है ना हो, तो वो पॉलिसी नाकाम रहेगी और रियासत पे लोगों की जो ट्रस्ट डेफिसिट है, रियासत कितना ही कोशिश करे कि लोगों को ये यकीन दिलाए, नहीं करेंगे यकीन जब तक अवाम के नुमाइंदे, यू नो,
عوام کے نمائندے اس پالیسی کو انڈورس نہ کریں، جو بھی ریاست پالیسی بنائے گی. تو میں Correct. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی اس جی. ڈیفیسٹ کو اس طرح کرنا ہوگا، کم ہوں کرنا ہوگا، ادروائز یہ غصہ بڑھے گا. ہوں اور میرے خیال میں پاکستان مزید کسی بھی ایڈونچرزم کا وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیپنگ ان ویو، متحمل نہیں ہو سکتا ہے. کیپنگ ان ویو یہ جو سوات سے لے کے وہ توبہ، چکزئی اور لولائی اور چمن اور کوئٹہ میں اور تیرا میں، مومند ایجنسی میں، باجوڑ میں، پشاور میں، یہ جو لوگ ہر روز باہر آ رہے ہیں ان کا نعرہ ایک ہی ہے، امن. جی اور جی. امن وہ obviously ریاست سے چاہتی ہے. ہوں اب ریاست اگر امن پرووائڈ نہ کر سکے فار وٹ ایور ریزنس، فار جی. وٹ ایور ریزنس، ہوں مطلب ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ریاست کے پاس وسائل نہیں ہے، دشمن جو ہے نا وہ بہت زوراور ہے، وٹ ایور، یہ تو ریاست کی کمزوری ہے. یا ریاست اگر کوئی وہ دوسری جو ہے نا پلئنگ دا انیمی so as to create like a smoke screen in the region once again ہوں in order to pursue your strategic interests in the region. تو اگر کوئی اور گیم بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ اب وہاں پر نہ، پہلے تو کہتے تھے نا کہ وہاں پر یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ اب نہیں رہے، اب وہاں پر شریعت آئی ہے، ٹھیک، طالبان کی افغانستان میں. افغانستان میں. ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر را اور اس کے سیکرٹ جو ہے نا وہ ہے، آپریشن سینٹرز ہیں اور وہ سب یہ کر رہے ہیں، لوگ نہیں مانیں کہ اب تو وہاں پر را نہیں رہی. جی. اب کون سا بہانہ بنائے گی؟ اور پھر ریاست اگر کہتی ہے کہ فرینکنسٹین ہے، جو کہ بیانات آئے کہ افغانستان میں ہے اور افغانستان سے آرگنائز ہوئے، تو پھر بھی لوگوں کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ چلو پہلے تو ہم مانتے تھے، اب تو آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کے پرائسز ہیں، اور بڑی وکالت آپ کرتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، مطلب اس میں سب کا بہت بڑا ٹھیک ٹھاک حصہ ہے. تو عوام پھر آپ سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ وہ اگر آپ کے لوگ ہیں تو بھائی آپ چاہ کے ان سے بات کریں کہ کیا مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہوں مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریاست اب سچ کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی اور راستہ ہے. اوکے سر، ایک اگر میں کچھ ڈفر کرنا چاہوں کہ پاکستانی ریاست نے تو امریکی اور یہ ناٹو جب تک رہے تو اس میں تو سپورٹ کیا جو بھی گورنمنٹ تھی، آفیشلی ڈپلومیٹیکلی جو بھی افغانستان کی جو بھی حکومت تھی ان کے پریزیڈنٹس آتے تھے، ہمارے لوگ جاتے تھے. تو آفیشل تو یہی پالیسی تھی کہ بھائی ہم ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے، جو ویسٹرن نیشنز نے آ کے وہاں پروسیس چلایا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان نے تو کبھی آفیشلی کبھی نہیں کہا. وہ تو امریکہ دوحہ پروسیس کر رہا تھا، طالبان سے میٹنگ کر رہا تھا، پاکستان نے تو ایسا یہ انیشیٹ نہیں کیا. تو اب اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں بول رہا ہوں کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم، یہ تو ایک انٹرنل پروسیس تھا افغانستان کا، ایکس آیا وائی آیا، ہم تو پہلے جو تھے ان کے ساتھ بھی ہماری اچھی ریلیشن شپ تھی، اور اب جو آئی ہے اس سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی ریلیشن شپ رہے. ہم تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلے آپ ہی کہتے تھے نا کہ وہاں پر یہ مشرف صاحب سویس میں بھی بیٹھ کے انہوں نے ایک بات کی تھی، عمران خان صاحب بہت ریپیٹڈلی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ تو پشتون ہے، پشتون یہاں بھی افغان ہے، پشتون ہے وہاں بھی افغان اور پشتون ہے، اور یہ اپنی مطلب پشتون بائی کے ساتھ مطلب وہ وہی قبائلی بنیادوں، قبائلی تعصبات کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اٹھ کرے ہوئے ہیں. یہ بہت اسلام پسند لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے خلاف ہوتے ہیں، یہ کہتے آ رہے تھے نا ہمارے لوگ. یہ جو لڑ رہے تھے سو کال، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں،
میں ذرا یہ ننگیال دروازہ بند کا وہاں سے آواز آ رہی ہے دوسرے وہ سے. وہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے وہ تو اب نہیں میں وہ تو اب اچھا را کا بھی وہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو وہ پشتون نیشنلسٹ گورنمنٹس تھی اشرف غنی کی اور کرزئی کی تو آبویسلی وہ اینٹی پاکستان تھے ان کی نظروں میں اور یہ کہتے رہے کہ یہ چونکہ طالبان جو ہے نا یہ اسلامسٹ ہیں اور ایتھنیسٹی اور یہ ایتھنو نیشنل ٹینڈنسیز ان میں کم ہوتی ہے پین اسلامک زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا دے would be a natural ally لیکن یہ سمجھتے تھے کہ allies نہیں ہو سکتے ہیں پھر بھی they could be used as a tool of destruction of of destabilizing the democratic processes and democratic institutions in Afghanistan. اب تو وہ بہانہ بھی نہیں رہا اب تو مطلب کچھ بہانہ نہیں رہا اب تو بارڈر بھی سیل ہو گئی ہے بارڈر سیل ہو گئی ہے اس پہ ٹیکس پیئرس کی بہت زیادہ پیسے اور ڈونرز کے پیسے لگے ہیں تو the state has to answer to the people. These are certain questions اور میری بات سنیں کہ 20 سال تک جو آپ نے through various hegemonic tactics آپ نے ایک خاص نظریہ ایک خاص سوچ تو دیا ہوا تھا عوام کو and you could dupe them for some time لیکن اب پھر تو اشکارا ہو جاتے ہیں تو میں جو کہتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے نا وہ ہر اتھارٹیرین سٹیٹ اور اس کے لوگوں کے درمیان with the passage of time وہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے most of the cases authoritarian states میں جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے اور اب وہ ریکٹیفائی کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اب یہ ڈیفیسٹ کو ڈیکریز کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اگر باقی آپ نے کوشش کرنی ہے تو یہ تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے you just have to take on board the representatives, the genuine leadership of the people. Not some civilian aid or like a protege اور اس کو جو ہے نا بیچ تو جو جس کی کوئی سوشل بیسس ہی نہیں ہے وہ اگر آپ کو لاکھ ضمانتیں دے دیں جو لوگ آپ بیچتے ہیں you know yourself کہ نہ وہ آپ کو کوئی ضمانت دے سکتے ہیں کہ عوام میں پذیرائی ہوگی آپ کی پالیسی کی یہ جو جرگے کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں کیا ان کے جرگوں میں جو جاتے ہیں کیا ان جرگوں کی پذیرائی عوام میں زیادہ ہوگی یا عوام کی جو جنرل لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لے کر ایک پالیسی کو بنایا جائے اور وہ لے جایا جائے اچھا اگر تو میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب اور انکس کا دور ہے تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریاست مزید لوگوں کو مطلب سچ سے دور رکھ پائے گی جی اچھا اگر یہ تو فیوچر کے لیے ہو گیا بٹ ہمیں اس کا ریکارڈ بھی تو دیکھنا پڑے گا تو اگر مشرف صاحب کی جو 10 سال چھوڑ کے اس کے بعد سے اگر چلیں ہم دیکھ لیں کہ کے پی کے میں ہی جب جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی ایک دو حکومت آئی اور پھر جو ہے نا اور اے این پی کی ایک دفعہ حکومت آئی کولیشن اور پھر یہ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے تو یہ کیا یہ جو ملٹری آپریشنز پچھلے 12-13 سال میں ہوتے رہے تو کیا ملٹری نے اور جو بھی پیپلز پارٹی کی سینٹر میں بھی حکومتیں رہیں تو ان کو کیا آن بورڈ نہیں لیتے تھے جو یہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں انہوں نے تو سلوشن یہ نکالا نا کہ فوجی آپریشنز ہونے چاہیے اور وہاں سے سویلینز کو نکالا جس کو تو انفورسڈ کیا اس کو ایویکویشنز آپ کہیں گے تو یہ سلوشن فوج کے پاس تو یہ سلوشن تھا اور انہوں نے ان کی سپورٹ میں کئی یہ حکومتیں جو آئی ہیں ساری ان سب نے جو ہے نا بیان بھی دیے بعد میں کہ جی ہم تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں دیکھیے
یہ تو ہم سب جانتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا؟ میرے کنیکشن میں کچھ مسئلہ ہوا تھا نہیں تو ٹھیک ہے. صحیح. اچھا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پالیسی پہ، پبلک پالیسی پہ، and specifically some of the policy areas are like too, they would consider it too serious to be left to the civilians and too complex. جیسے کہ افغانستان کی جو پالیسی ہے، جو ٹیرر کی پالیسی ہے، جو بلوچستان کی پالیسی ہے، اور مطلب یہ جتنے بھی بلوچستان میں جو چل رہا ہے وہ پالیسی ہے، یہ تو بہت سینسٹیو پالیسی ایریاز ہیں. وہ تو ملٹری ریلینکوش نہیں کرے گی کبھی بھی، ابھی ویلنگ نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ کمپلیٹلی جو ہے نا ڈس انٹینگل کیا جا سکتا ہے ملٹری کو. جی جی نو، ڈس انٹینگل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پالیسی جو ہے وہ ملٹری کی ہے، چلائی اب تک ملٹری نے ہے. تو ساری جو ہے نا وہ اب مطلب جب اگر آپ نے really اگر if you are serious about that and if you really believe کہ یہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اگر یہ ریئلائزیشن آئی ہے پاکستان میں، یہ ریئلائزیشن اگر آئی ہے جی کہ دیکھیں ٹیرر کو، وائلنس کو ایز اے پالیسی ٹول استعمال کرنا الٹیمیٹلی، اور اسپیشلی جب آپ ریپریشن کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، جب آپ ریپریشن کو پرائیویٹائز کرتے ہیں پاکستان میں، مطلب سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ کر آپ ریٹ ریلنکوش کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کا ول، the state's will is, because that state's will is very illegitimate will, it cannot be defended, right? تو وہ پھر اسٹیٹ پرائیویٹ کبھی ایک نام سے، کبھی دوسرے نام سے، کبھی تیسرے نام سے، مذہب کا نام دے کر، اچھے اچھے نام رکھ کر وہ ریپریشن کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں، ریاستیں دیتی ہیں. تو اب بھی اگر یہ پالیسی چل رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو بھی چاہتا ہے کہ پاکستانی ریاست کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ برقرار رہے اور یہ ایک سٹیبل سیولائز اسٹیٹ کے طور پہ ترقی کرے، تو یہ کام آپ نہ کرنا ہوگا. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ریاست اس طرح زندہ رہ سکتی ہے. اور لوگوں میں جو غصہ پایا جا رہا ہے، جو پولیس کی، میں دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ پولیس کی جو پروٹیسٹ ہے اور جو انہوں نے اظہار کیا عدم اعتماد کا، جو نعرے لگائے گئے، یہ بہت زیادہ مطلب خطرناک ہے. It should be taken very seriously. اور یہ جو پالیسی ہے، میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ فوراً ڈس انٹینگل ہو سکتے ہیں، لیکن اٹ شوڈ بی ون اس کے جو آؤٹ لائنز ہیں اور اس کی جو سپرویژن ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے، وہ اگر پبلک ریپریزنٹیٹیوز نہ کریں تو وہ ڈپلومیسی کے اپنے وہ طریقے ہوتے ہیں، جیسے ہم جرگے بھی کرتے ہیں تو اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں ہمارے سر میں کہ کس لیول پہ کیسی ہے. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر عوامی وہ نہ ہو، پذیرائی اس کی نہ ہو، کوئی پالیسی نہیں چل پائے گی اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، ریاست پیرالائزڈ کر پائے. جی سر، لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ تھوڑا سا، ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ 2-3 منٹ میں اس پہ بات کر لیں کہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف الیکشن سے ہی حکومتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. JUI کی حکومت آئی، NP کی آئی، پیپلز پارٹی کی آئی، تحریک انصاف کی آئی. تو جو بھی یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو تھے، آپ جیسے بھی انہیں کہیں، تو یہ انہوں نے ان دا اینڈ تو گو along کیا ہے. انہوں نے اور فوج نے مل کے جو بھی پالیسی بنائی، تو یہ بھی تو ایکولی پھر ان دا ڈاک ہیں، یہ بھی رسپانسیبل ہیں حالات کو یہاں تک پہنچانے کے. یا تو یہ ڈس ایگری کرتے وہ تو نہیں، رسپانسیبل تو سبھی ہیں. ہر وہ بندہ جس نے بھی اس پالیسی کی حمایت کی،
جس کسی بھی طریقے سے تو وہ تو سب رسپانسبل ہیں اس میں. اب کیا ہم نے حساب کتاب کرنی ہے؟ اب وہ تو بڑا آئیڈیل وہ چیز ہوتی ہے دیٹ وڈ مین کہ ٹرسٹ بحال ہو جائے گی اسی دیٹ وڈ بی دا آئیڈیل سچویشن کہ ہاں مطلب واقعی ریاست نے اپنا راستہ چینج کیا، توبہ نکالا کہ بس یہ نہیں کریں گے. دس از دیٹ وڈ مین. اور یہ پی ٹی ایم والے جو وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم ہے کہ کیا ہے، این ڈی ایم والے، محسن تاور صاحب، یہ لوگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو that would be like a very radical and very kind of revolutionary thing to do, ideal thing to do. لیکن اگر somehow آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، complications ہیں اس میں، تو پھر at least in any case you have to restore the trust of the people and the state. تو اس کے بھی طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. جی آگے چلو دیکھتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اپنی جو عمل ہے نا، عمل سے، اپنی بیہیویئر سے ثابت کر دیں کہ عوام جو چاہتی ہے آپ واقعی سنسیئرلی اس کو جو ہے نا دینے میں آپ سنسیئر ہیں. تو عوام پھر دیکھتی ہے نا، عوام جو نکلے ہیں یہ پشاور میں نکلے تھے کل، آج مومن میں نکلے تھے، تو یار کوئی تو پاگل نہیں ہے جو نکلتے ہیں. یہ اس سے آگے نکلیں گے، اس سے اور آگے نکلیں گے. جو غصہ میں فیل کر رہا ہوں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں دیکھ رہا ہوں، یہ آگے نکلیں گے. and that would be very اور irreversible process بھی پھر ہو سکتی ہے. آگے ایک vicious cycle of violence create ہو سکتی ہے. and once a vicious cycle of violence is created، پھر اس کو ریورس کرنا that becomes like بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، آپ دیکھیں 45 سال ہو گئے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ عرب سپرنگ کے بعد کیا ہوا، اب تک عراق سٹیبلائز نہیں ہو چکا ہے. تو پھر ریاست کو اس پہ سوچنا چاہیے. اینڈ دس از ہاؤ مطلب لوگ، یہ ریاستیں جب ایسے نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی جو ہے نا مطلب عوام کو آ کے ورغلائے اور یہ راک ایجنٹ ہیں اور کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے نا اس ملک خداداد کے خلاف وہ کر رہے ہیں. نہیں کرے گا کوئی بھی. ہم لاکھ سازشیں ادھر بیٹھ کر کریں گے، مملکت خداداد کو کچھ نہیں ہوگا. مملکت خداداد کو خطرہ ان لوگوں سے ہے جو مملکت خداداد کو مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ اس کے لائل ہیں. پیٹریاٹ سے خطرہ ہے، اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. صحیح سر. بس ہم جی آخر کی طرف آ رہے ہیں، تو لیٹس اینڈ دس آن پازیٹیو نوٹ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ایمرجنگ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو سے دے گی. اور تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. اینڈ تھینک یو ویری مچ درویش صاحب. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ نائٹ. تھینک یو.